آپ خود اپنی طاقت ہیں اور آپ خود ہی اپنے لیے کمزوری ہیں۔ وہ کس طرح، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن سے غیر ضروری باتیں نکال کر چند منٹ صرف اپنی اپی کو دے دیں۔ اگر آپ کی خواہش ہے کہ سسرال والے آپ کی عزت کریں، آپ کو ایک الگ مقام دیں، آپ کی باتوں کی اہمیت ہو، تو آج کی ویڈیو آپ نے مکمل سننی اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ آس پاس کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے، اور یہ چیز خاص طور پہ سسرال میں ایسا فیل ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات سوچنے والی ہے کہ ایک عورت جو اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بھی خوش ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش ہے، وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہے، اس کا بھی تو سسرال تھا نا، اس کے آس پاس بھی تو دشمن تھے نا، اس کی زندگی میں بھی تو دشمن تھے نا، چاہے وہ میکے میں، سسرال میں، زندگی کے کسی بھی حصے میں۔ تو پھر ایسا کیا کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود کو نقصان پہنچا رہی ہیں اور بلیم کر رہی ہیں، آپ آسان راستہ ڈھونڈ رہی ہیں کہ دوسرے آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم دوسروں کو بلیم کر کے بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں اور ساری زندگی اسی غلط فہمی میں، خوش فہمی میں گزار دیتے ہیں۔ کس طرح، ویڈیو میں مکمل آپ سے بات کروں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میرے یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو جی جناب، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ہم فیملی کی طرح رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی حل نکال سکیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، جب آپ کمنٹ کر کے اپنی رائے دیتے ہیں تو مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آپ نے اپنے آس پاس بہت سے ایسی خواتین کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہیں، ہر دل عزیز بھی ہیں، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اور آپ نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہوگا کہ جس کو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ان دونوں خواتین میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں خواتین میں صرف چھوٹا سا فرق ہے۔ ایک کو یہ پتا ہے کہ اس نے کب کہاں اور کتنا بولنا ہے، اور ایک کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کب کہاں اور کتنا بولنا ہے کہ نہیں بولنا۔ آپ نے بھی اپنے ارد گرد بہت سے ایسی خواتین دیکھی ہوں گی جو سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، کچن کو سنبھالتی، بچوں کو سنبھالتی، گھر بار ہر چیز، لیکن اس کے باوجود نہ تو سسرال والے اس کی عزت کرتے اور نہ ہی شوہر اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، زیادہ بولنا، ضرورت سے زیادہ بولنا، ہر وقت بولتے رہنا، گلے شکوے کرتے رہنا، جس کی وجہ سے شوہر بھی ساتھ نہیں دیتا، شوہر بھی اہمیت نہیں دیتا، شوہر بھی عزت نہیں کرتا۔ چلے ایک طرف اگر سوچ بھی لیا جائے کہ سسرال والے اگر عزت نہ بھی کریں، اہمیت نہ بھی دے، لیکن شوہر تو ساتھ دے نا، اور اگر آپ شوہر کا ساتھ چاہتی ہیں نا تو آپ کو یہ عادت اپنی ختم کرنی ہوگی زیادہ بولنے کی۔ کوشش کریں کہ اتنا بولیں جتنی کی ضرورت ہے، اور کم بولنے کا سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہے۔ آپ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ زندگی جی رہی ہیں کہ صرف گزار رہی ہیں، کہ آج کا دن بھی گزر گیا، کل کا بھی گزر گیا، کوئی خواب نہیں۔ جب تک آپ خواب نہیں دیکھو گے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو گے نہیں، تو آپ کوشش کہاں سے کرو گے؟ تو اس لیے دوسروں کے ساتھ وقت گزار کے باتیں ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے اپنے خود ساتھ وقت گزاریں، اپنے اندر کی آواز سنیں، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، آپ کیسی زندگی جینا چاہتی ہیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ فون پہ گھنٹوں بات کر کے ہمسائیوں سے گھنٹوں آپ نے وقت ضائع کر لیا، کبھی کوئی حل بھی ملا ہے کہ نہیں ملا؟ فرض کریں اگر آپ یہ بات اب کریں گے کہ اگر انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے پھر تو انسان بالکل ہی مر جائے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے سے کبھی کسی کو فائدہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ صرف اتنا کا فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات 4 لوگوں کے اندر کی تھی، 2 لوگوں کے اندر کی تھی، وہ 40 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، افواہیں بن جاتی ہے، گھر گھر آپ کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے، سامنے والے نے آپ کو ہمیشہ اپنی عقل کے حساب سے، اپنی زندگی کے تجربے کے حساب سے مشورہ دینا ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے آپ کو، تو اس سے کیا ہونا ہے؟ آپ کی زندگی پہ ایفیکٹ ہونا ہے۔ آپ کے گھر کی سچویشن، آپ کے گھر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو، مشورہ دینے والا کچھ اور طریقے سے آپ کو دے دے، چیز ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہو جائے۔ تو کوشش کریں اپنے ساتھ وقت گزاریں۔ جب ہم اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں نا، خود سے بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہماری زندگی کے بہت سے ایسی پرابلمز جن کا ہمیں حل مل جاتا ہے کہ میں تو ایسی زندگی گزارنا چاہتی تھی، میں ایسی زندگی جینا چاہتی تھی، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا حل میں نکال سکتی ہوں، کیونکہ آپ سے بہتر
آپ کے ساتھ جو ایک چھت کے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہاں میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ میری شادی کو 3 سال ہو گیا الحمدللہ، لیکن آج تک سسرال والوں نے نہ تو میرے سے بدتمیزی کی اور نہ ہی میں نے ان سے بدتمیزی کی۔ میں نے ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھا۔ اس چیز کو لے کے لوگوں نے باتیں بھی کی، آپ کی بہو خشک بہت ہے، آپ کی بہو یہ ہے، آپ کی بہو وہ ہے، وہ اسلام کی حد تک ٹھیک ہے، حال چال پوچھ لیا بس ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ نہ تو کبھی لوگوں کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے بارے میں بتایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ نہ تو کسی کو ایسی بات بولو کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور نہ ہی کسی کو اس چیز کی اجازت دے کہ وہ آپ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئرنس کرے اور آپ برداشت نہ کر سکو۔ خاموشی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری سخت اور تکلیف دہ باتوں سے بچ جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک اپنی ہی فیملی کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہماری فیملی میں ایک ایسی اپی ہے کہ جس کا کام ہر انسان کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا ہے، پرسنل لائف میں، کس کی کہاں پہ شادی ہوئی، پسندگی ہوئی نہیں ہوئی، کاسٹ میں ہوئی یا آؤٹ آف کاسٹ ہوئی، اور یقین کرے اس کی ہر 10 دن بعد عدالت لگی ہوتی، پورے سسرال میں سب اکٹھے ہو کے اس کو بے عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ اس نے مار بھی کھائی، کئی دفعہ گھر سے نکال دیا گیا، لیکن پھر وہی عادتیں، کہتے ہیں نا کہ جو عادت انسان کی نیچر ہوتی ہے وہ کوئی نہیں تبدیل کر سکتا، اور وہ جب تک وہ خود نہ تبدیل کرنا چاہے تو کیوں کسی پہ الزام لگانا، یا کسی کو تانا دینا، یا کسی پہ ایسی اضافی بات کر دینا کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور اگر یہی چیزیں آپ کے ساتھ خود ہوں تو آپ کو بھی تو تکلیف ہوگی نا۔ تو کوشش کریں نہ آپ کی طرف سے کسی کو تکلیف ہو، نہ ہی کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ جب ہم بلا وجہ لوگوں کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں نا، گھسنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کون کہاں سے آیا، کہاں پہ گیا، کس نے کیا بولا، اس کو پلٹ کے فوراً سے جواب دے دیا، تو وہ چیزیں پلٹ کے آپ کے پاس بھی آتی ہیں اور پھر تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی کے بہت سے ایسے مقصد، ایسے گولز جن سے آپ ہٹ کے آس پاس کے لوگوں کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جو مجھے کمنٹ کر کے یہ بھی بولیں گی کہ اگر باتیں حد سے گزر جائے تو وہاں پہ پلٹ کے جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب دینا ضروری ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی برداشت ختم ہوگی وہاں پہ جواب دیں، لیکن اگر سامنے والے کی عادت ہے صرف آپ کو تکلیف دینا، باتیں بولنا، بار بار ایسی باتیں کہنا جس سے آپ کو تکلیف ہو، تو میں کہتی ہوں کہ وہاں پہ برداشت بھی نہ کریں، وہاں پہ پلٹ کے جواب بھی نہ دیں۔ ایسا کر دیں، اس کو ایسا فیل کروائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، آپ اس کو سن ہی نہیں رہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے نہیں بولی جاتی۔ ایسا کیوں میں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ چیزیں، یہ باتیں صرف آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بولی جا رہی ہیں۔ اگر آپ پلٹ کے جواب دو گے، آپ غصہ کرو گے، اپنی صحت خراب کرو گے، تو سامنے والے کو آپ کامیاب کرو گے۔ تو کوشش کریں اگر ایسی چیزیں آپ کے ساتھ ہو بھی رہی ہیں تو پلٹ کے ان کا جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی ان کے لیے اتنا ایک بہترین جواب ہے نا کہ وہ خود ہی کیا کر سکتے ہیں ایسے لوگ۔ پھر جب آپ نے پلٹ کے کوئی رسپونس نہیں دینا تو کیا ہی کریں گے؟ دیوار کے ساتھ انسان کتنی کی ٹکر مار سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کبھی بھی ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع مت کریں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد سیٹ کریں، اپنے گولز سیٹ کریں جو فیوچر میں آپ کے کام آ سکے، اس کی طرف توجہ دیں۔ خود کو ایسے لوگوں کے پیچھے ضائع مت کریں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، جو صرف وقت گزار رہے ہیں، بس آج کا بھی گزر ہے، جن کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو نیچا دکھانا، طنز کرنا، باتیں لگانا۔ پلٹ کے آپ کتنا کا جواب دے سکتے ہو؟ تو جواب دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گولز سیٹ کریں، اپنے فیوچر کی طرف توجہ دیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے نا تو یقین کریں کہ آپ کی کامیابی ہی ایسے لوگوں کو جواب دے دے گی۔ اسی کے ساتھ اپنی آپ ہی کو دیں اجازت، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔